پس اے رسول آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت اور دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دینا. کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. یہاں پر یہ نقطہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی کام جو بطور عبادت کیا جائے، کوئی نذر دینا، کوئی جانور ذبح کرنا، اس کو مثلا بطور نیاز تقسیم کرنا، اگر نیت یہ نہیں ہے اور اس پر نام اللہ کا نہیں لیا گیا اور نیت خدا کی عبادت کی نہیں ہے تو وہ باطل ہے اور واضح طور پر اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا. پہلے سورہ انعام میں گزر چکا. جتنے بھی کاموں کو آپ عبادت کے عنوان سے کرتے ہیں، اگر آپ مجلس، عزاداری اور جتنی بھی چیزیں اگر تو عبادت کے طور پر ہے تو وہ قربتاً اللہ ہو، لا غیر. جس طرح آپ نماز کی نیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے ورنہ وہ باطل ہو جائے گی اور شرک ہو جائے گا، اسی طرح آپ کسی بھی اپنے عمل میں اگر قربتاً اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا. اگر مثلا 2 رکعت زیارت مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قربتاً اللہ، اگر وہاں کوئی نیت کرے کہ قربتاً الامام الحسین یا قربتاً اللہ والامام الحسین، یہ شرک ہے اور باطل ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں مثلا اپنے امام کو، اس کا ثواب ہدیہ کرو. یہ حقیقت ہر ایک پر واضح ہونی چاہیے ورنہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک. یہ معنی دین کو اسی کے لیے اے رسول، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اس کی عبادت کرو. یعنی جو عبادت ہے اس میں غیر اللہ کا کوئی ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، پس آپ دین کو اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں. 3 آگاہ ہو جاؤ، یہ اللہ خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار ہو کر سنو. خالص دین صرف اللہ کے لیے، دین خالص صرف اللہ کے لیے. دین کا کوئی کام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا لیا ہے، یعنی اس نظام توحید میں سے نکل گئے ہیں، اور یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک اس کے کاموں میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے فیصلوں میں، کسی بھی چیز میں، ان کے بارے میں ان جو مشرک مکہ میں کر رہے تھے. یہ مکی سورہ ہے. جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء یعنی اپنا سرپرست بنا لیا کہ ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں تو بس اس کو خوش کرنا ہے، باقی یہ جانے اور اللہ جانے، یہ خود کر لیں گے، ہم نے ان کو خوش کرنا. توجہ سے سنیں. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں آگے سے جب ان سے کوئی پوچھے، کہتے ہیں ہم انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ان کی عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، توبہ توبہ، کس نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہم اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں تاکہ ہم ان پر مثلا ذبح کرتے ہیں جانور، ان کے جو بت بنے ہوئے یہاں پہ ذبح کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ جھوٹے اور منکر کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا رسول ان سے کہہ دو اللہ فیصلہ کرے قیامت کے دن، یعنی یہ اتنے چپکے ہوئے ہیں اپنے شرک سے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ بات دلیل دیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کسی کاذب جھوٹے، چونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کائنات کا، کفار، بہت زیادہ بڑا منکر، بڑا کافر، بہت کفر کرنے والا، اس کو اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اس طرح ڈٹ جائے۔